چاندی سے ملانا یا چاندی کو سونے سے ملانا، اس طریقے سے زکوٰۃ دیا جائے۔ مثلا کسی کے پاس اتنا سونا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے لیکن قریب پہنچ جا رہا ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو سونا جو ہے نہیں پہنچ رہا ہے، یوں سمجھے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب 87 گرام جو سونے کا نصاب ہے، کسی کے پاس 87 گرام تو سونا نہیں ہے، 80 گرام تو اس کے پاس سونا ہے یا 85 گرام اس کے پاس سونا اس کے پاس میں ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کسی کے پاس جو چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے لیکن وہ جو ہے 550 یا 560 قریب پہنچ جا رہا ہے، تو کیا دونوں کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کے نصاب کے قریب پہنچ جا رہا ہے؟ تو اسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا سونے کو چاندی سے ملا کر کے زکوٰۃ دے گا یا کیا کرے گا؟ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے کہ ایک جنس کو دوسرے جنس سے ملایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی بھی اونٹ کو گائے کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، کبھی بھی بکری کو گائے کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ نہیں، جو بکری ایک الگ جنس ہے، اونٹ ایک الگ چیز ہے، گائے ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ کا حکم دیا، اگر بکری اتنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اونٹ اتنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگا۔ آپ نے نہیں کہا گائے اتنی ہو اور اونٹ اتنا ہو تو ملا کر کے زکوٰۃ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک جنس کو دوسرے جنس میں ملا کر کے زکوٰۃ کیا ہے دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ لیکن اہل علم کیا کہتے ہیں، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے قریب کوئی انسان پہنچ جا رہا ہے، اس کا شمار مالدار لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اپنے کیا کہتے ہیں سونے چاندی کے اندر اگر وہ پھر بھی وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ فائدہ کس چیز کا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے اس کے زکوٰۃ نکالنے سے، جو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کے قریب پہنچ گیا تھا، سونے کے اعتبار سے بھی، چاندی کے اعتبار سے بھی، تو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ پہلا فائدہ غریبوں کا ہوگا کہ غریبوں کی ایک مدد ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ اس کے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا جو مال ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طریقے سے نکال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کا شمار اللہ لوگوں میں ہو رہا ہے سونے اور چاندی کے اعتبار سے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کر کے زکوٰۃ دینے کی اس کا ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس جو ہے سونا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس چاندی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس پیسہ ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کی جو کرنسی ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن گھر میں سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو انسان پیسے میں کسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا۔ جہاں تک کرنسی کا سوال ہے، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھیں تو سونا یا چاندی ہی ایک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جسے ہم دینار اور درہم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوتا تھا تو انسان سونے میں زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، کسی کے پاس 200 درہم اگر ہوتا تھا چاندی کا، کوئی انسان کیا ہے وہ زکوٰۃ نکالا کرتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں سونا اور چاندی ہمارے ملک میں بطور کرنسی استعمال نہیں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کاغذ کا پیسہ ہوتا ہے، کاغذ کا نوٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں اگر انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو اس سلسلے میں علماء کرام نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر انسان چاہے تو زکوٰۃ نکالنے میں سونے کا اعتبار کرے، چاہے تو چاندی کا اعتبار کرے، دونوں میں سے کسی بھی اعتبار سے وہ انسان زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان سونے کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو انسان دیکھے گا کہ سونا جو تقریباً 87 گرام، جو اہل علم نے کہا ہے کہ 87 گرام سونا جب وہ تک چاہے نصاب فرض ہو تو انسان نصاب تک پہنچتا ہے، اب انسان مارکیٹ کا وہ ریٹ لے گا کہ 87 گرام آج کے زمانے میں کتنا ریٹ ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہوتا ہے سمجھیے، تو 87 گرام اگر انسان کے پاس انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو 87 گرام کا وہ ریٹ لے گا، اور اس کو 3 لاکھ روپے کیا ہے اس کا ویلیو سے معلوم پڑتی ہے، تو 3 لاکھ روپے کے اعتبار سے وہ 2.5% وہ زکوٰۃ نکال دے گا۔ اور اگر انسان چاہے کہ مجھے سونے کے اعتبار سے نہیں، مجھے چاندی کے اعتبار سے مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے، تب چاندی تقریباً 612 گرام آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تقریباً 40,000 یا 50 کے قریب ہوتا ہے۔
40,000 کے قریب تقریباً اس کی جو قیمت ہوتی ہے. تو اگر کسی انسان کے پاس 40,000 روپیہ اس کے پاس 1 سال سے پڑا ہوا ہے، کیونکہ سونا تو اس کے پاس ہے نہیں، چاندی اس کے پاس نہیں ہے، خالی پیسہ اس کے پاس ہے. اگر کسی انسان کے پاس 40 سے 45,000 روپیہ 1 سال سے اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے، وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے، تب انسان جو ہے یہ چاندی کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس اعتبار سے جو زکوٰۃ نکال دے گا. چاندی کے اعتبار سے اس کے پاس 40,000 روپیہ ہے، اب 40,000 روپیہ میں 2.5% انسان کیا ہے وہ زکوٰۃ نکال دے گا. تو اس سے کیا ہے اس کا جو مال ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے غریبوں کا بھی جو ہے فائدہ ہو جائے گا. تو اہل علم نے دونوں طریقہ بتا دیا ہے، انسان جس اعتبار سے چاہے وہ زکوٰۃ نکالے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہیں. اگر انسان سونے کے اعتبار کرتا ہے تو 3 لاکھ تک پڑ جائے گا مثال کے طور پہ. اگر انسان چاندی کے اعتبار کرتا ہے تو پھر وہ 40,000 سے 50,000 کے قریب اس میں جو ہے زکوٰۃ نکال دے گا. تو یہ جو ہے ہمارے ملک میں جو کرنسی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہوگا. ایسے ہی اس کے بعد جو ہے معاملہ آتا ہے کیا کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ کا، کہ اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ نکالنے کے بعد زکوٰۃ کہاں کہاں پر خرچ کی جائے گی، اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے. اس میں تمام 8 لوگوں کے نام بتا دیے ہیں کہ انسان اپنی زکوٰۃ کس کو دے. ہمیں بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آیت اٹھائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60، اللہ نے ایک کا نام بتا دیا کہ آپ کی زکوٰۃ ان 8 لوگوں میں سے کسی کے پاس چلی جائے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے آپ کی زکوٰۃ ہے جن کے دل میں محبت ڈالنا مقصود ہے، اور والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور آپ کے غلام، اور آپ کی جو زکوٰۃ ہے غلام کو آزاد کرانے کے لیے، یا آپ کی زکوٰۃ جو ہے کوئی انسان قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو اس کے قرض کے ادا کرنے کے لیے. اور ایسے ہی جو ہے نمبر 7 پہ اللہ رب العالمین نے کہا آپ کی زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں رہتا ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو مسافر ہیں، جو کیا ہے مسافر ہیں. یہ ایسے 8 لوگ ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین نے جو ہے بتائے ہیں. انشاءاللہ ان تمام کی تفصیل ایک ایک کر کے انشاءاللہ اگلے کلاس کا حصہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اور کیوں ان کو جو ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو اپنی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین.